آج کسی بھی آپ میڈیکل ڈاکٹر کو اٹھا لیں، اگر جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے یہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں یہ ریسرچ ورک ہونا چاہیے کہ اگر اسلام میں سجدے کی اہمیت ہے، سجدے کا فائدہ کیا ہے، رکوع کی اہمیت ہے، رکوع کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے جتنے بھی حیوانات ہیں، کوئی بھی حیوان باڈی بلڈنگ نہیں کرتا، انسان سے زیادہ جیتا ہے۔ کبھی دیکھا کتا ویٹ اٹھائے باڈی بلڈنگ کرے؟ کبھی دیکھا کوئی گھوڑا، کوئی بلی باڈی بلڈنگ کرے یا جم جائے، جم جوائن کرنے جائے؟ نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ تھک جاتے ہیں یا اٹھتے ہیں اپنی باڈی کو اسٹریچ کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، کھچاؤ لاتے ہیں۔ وہ آپ مرغا دیکھو یہی کرتا ہے، بلی دیکھو یہی کرتی ہے، کتا دیکھو یہی کرتا ہے۔ یہ جو باڈی کو آپ اسٹریچ کرتے ہیں، آج جو نئی نالج آ رہی ہے، اگر انسان دن میں اپنی باڈی کو 25 منٹ 30 منٹ 40 منٹ صرف کھچاؤ اپنی باڈی میں لائے تو انسان صحیح سالم رہتا ہے، کمر کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اب آؤ نماز میں، آپ کہتے ہیں اگر ایوری ڈے انسان 50 منٹس منیمم 50 منٹ انسان کو اپنی باڈی کے اندر کھچاؤ پیدا کرنا چاہیے، تو اس انسان کو کبھی نہ کولیسٹرول کا مسئلہ، نہ کبھی گھٹنوں کا مسئلہ، نہ کبھی پھٹوں کا مسئلہ، نہ کبھی کمر کی تکلیف کا مسئلہ ہوگا۔ پھر جب ہم نے روایت معصوم کی پڑھی کہ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی نشانی ہے کہ یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایوری سنگل رکعت کو اگر ٹائم کاؤنٹ کرو اس کا تو 1 منٹ، اگر بہت اسپیڈ سے پڑھی جائے تو 1 منٹ۔ مطلب اگر حقیقی شیعہ ہو تو دن میں کتنی رکعت نماز پڑھے؟ 51 رکعت نماز۔ 51 رکعت نماز کا اگر ٹائم کیلکولیٹ کیا جائے تو 51 منٹس بنتا ہے۔ اب آؤ نماز میں ہم کرتے کیا ہیں؟ نماز میں باڈی کا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کھڑے ہوتے ہو، مطلب ایکسرسائز بھی ہے پلس میں میڈیٹیشن بھی ہے۔ آپ ورزش کی ورزش کرتے ہو، ایکسرسائز کی ایکسرسائز کرتے ہو، اور اپنے روح کو کس کی طرف متوجہ کرتے ہو؟ پروردگار عالم کی طرف۔ کئی لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں مولانا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری فکر کبھی یہاں جا رہی ہے کبھی وہاں جا رہی ہے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو فکر ہماری رک جائے۔ تو بندے خدا فکر کبھی رکتی ہے ہی نہیں۔ یہ بیسک آپ کا کوشچن ہی غلط ہے کہ مولانا نماز پڑھیں فکر کو آپ روک نہیں سکتے، فکر کو آپ ڈائریکشن دے سکتے ہو۔ آپ جب سوتے بھی ہو تب بھی آپ کے تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان نیند زیادہ کرتا ہے تو پھر انسان خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو تھاٹس کو آپ کبھی روک نہیں سکتے، تھاٹس کو آپ نے کیا دینی ہے؟ ڈائریکشن دینی ہے۔ اور ڈائریکشن کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ سورہ حمد کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ڈائریکشن کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ جب کہتے ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ایک ڈائریکشن دے رہے ہو۔ ڈائریکشن کس کے ذریعے ملتی ہے؟ جب کہتے ہو اللہ اکبر، آپ اس کو کیا دے رہے ہو؟ ڈائریکشن دے رہے ہو۔ لیکن سوال ہے وہ خدا جو خدائے حکیم ہے، اگر اس نے عبادت کرانی تھی تو یہ اسٹیپ اللہ نے کیوں بنائے؟ اگر کوئی خدا اسٹیپ بتاتا ہے کہ آپ نے رکوع میں جانا ہے، آپ نے سجدے میں جانا ہے، یہ وداؤٹ حکمت نہیں ہو سکتا۔ ورنہ بولتا بیٹھ کے تسبیح پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ورنہ بولتا چہل قدمی کرو۔ لیکن یہ کیوں مجھے بولا خدا نے کہ اگر میری عبادت کرنی ہے تو یہ اسٹیپ تو نے کرنے، کھڑا ہونا ہے، رکوع میں جانا ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے۔ اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں مستحبات کا خیال نہیں کرتے۔ اگر آپ مستحبات کا خیال کریں، مثلا ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں کوہنیاں زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ مستحب سجدہ یہ ہے کہ صرف ہاتھ زمین پر ہوں اور کوہنیاں اوپر ہوں تاکہ آپ کے بازو میں کیا پیدا ہو؟ کھچاؤ پیدا ہو۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارا رکوع بھی آدھا ہوتا ہے۔ رکوع اگر صحیح رکوع آپ مستحبات پہ پڑھیں اس میں ٹانگیں کیا ہونی چاہیے؟ اسٹریٹ ہونی چاہیے، کمر اتنی نیچے ہونی چاہیے کہ معصوم فرماتا ہے اگر گلاس بھی کمر پہ رکھا جائے تو وہ گلاس گرے نہیں۔ اب مطلب آپ 1 منٹ آدھا منٹ رکوع میں جاتے ہو آپ کے ٹانگوں میں کھچاؤ آتا ہے، آپ سجدے میں جاتے ہو آپ کے بازوؤں میں کھچاؤ آتا ہے۔ اٹھتے وقت مستحب ہے زمین پہ ہاتھ رکھے جائیں تاکہ کمر پہ زیادہ زور نہ آئے، انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یعنی سارے آپ کے 7 اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی 51 منٹ ڈیلی 51 رکعت نماز پڑھے اور اس طرح سے پڑھے جس طرح امیر المؤمنین نے کہا، خدا اس کے جسم کو بھی صحت عطا کرے گا، اس کے روح کو بھی صحت عطا کرے گا۔ فرمایا خدا سب سے زیادہ بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اور آج پروو ہوا ہے کہ جب آپ سجدے میں اس طرح سر کو ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ بلڈ سرکولیشن آپ کے برین کے اندر ہوتی ہے۔
اب میں نے کسی بچے کو کہا، میں نے کہا جا کے دیکھو بیچارے انگریز صاحبان جو ہیں ٹانگیں اوپر کر دیتے ہیں، سر نیچے کرتے ہیں تاکہ بلڈ ان کی کھوپڑی میں آ جائے، جس سے برین ٹیومر نہیں ہوتا، جس سے انسان کے ذہن میں اس کی میموری شارپ ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے کرنا بہتر ہے یا رب کی دربار میں سجدہ کرنا بہتر ہے؟ کتنی مرتبہ خدا بلاتا ہے، اور جب ہم مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، اس کا آپ کے بدن کے ساتھ ارتھ جو زمین ہے اس میں کیا ہے؟ کرنٹ ہے نا، اس کا بھی میڈیکلی بڑا آپ کے وجود کے ساتھ کنیکشن ہے۔ کہتے ہیں ایک لیول پہ آ کے انسان کی باڈی کے اندر جو الیکٹرون ہیں وہ آ کے ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، اس کا فائدہ بھی کسے ہوتا ہے؟ انسان کے بدن کو ہوتا ہے۔ تو دین نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہی جس کا مجھے دنیا میں فائدہ نہ ہو۔ اب آپ کا بچہ 20 پاؤنڈ دے کے، 40 پاؤنڈ دے کے، بعض لوگ جم جاتے ہیں، کتنے پیسے دے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے، ایک پبلسٹی ہوتی ہے کہ جناب یہ کھاؤ گے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ کرو گے اس کا یہ فائدہ ہے، لیکن وہی نماز، وہی مشورہ خدا نے فری میں دیا ہوا ہے، لیکن میں اپنے بچے کو مصلی پہ لا نہیں پا رہا، کیونکہ میں اسے مصلی دکھا کے صرف یہ بولتا ہوں کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو جنت میں یہ چیزیں ملیں گی۔ میں نے یہ نہیں بتایا اگر نماز پڑھو گے تو 80 سال کے بھی ہو جاؤ گے، خدا تمہاری کمر کو بھی صحیح سلامت رکھے گا، تمہارے وجود کو بھی صحیح سلامت رکھے گا۔ شاید آپ کا بچہ بولے بابا مجھے کوئی 80-90 سال کا ایسا بوڑھا تو دکھاؤ، کیونکہ وہ سارے مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے، یا ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پیرالائز کے عالم میں ہیں، کہ وہ یہ سارے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ٹھیک ٹھاک کیوں نہیں ہیں؟ تو بولو بیٹا یہ تھوڑے ادھڑ مسلمان ہیں، ادھڑ شیعہ ہیں، اگر دیکھنا ہے تو ہم تجھے بہجت دکھاتے ہیں، 1 سال کے ہو گئے لیکن کمر صحیح سالم، سید علی خامنئی کو دکھاتے ہیں، کتنی ایج ہو گئی، یہ آپ کے مراجع آغا وحید خراسانی یعنی 100 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، ان کو نہ کوئی ذہنی بیماری ہے، یعنی 80 سال کا بندہ بیٹھ کے در سے خارج دے، اتنے بڑے بڑے لیکچرز دے، یہاں الزائمر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں 70 سال کے بعد، دماغ بھی کام کر رہا ہے، بدن بھی کام کر رہا ہے، اور دل بھی دھڑک رہا ہے، جس میں امام زمانہ کی حکومت چل رہی ہے۔